محترم و مکرم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحشر کی تفسیر جاری ہے۔ یہ آیت نمبر 11 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالی اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا، کیا نہیں دیکھا آپ نے الی الذین، طرف ان لوگوں کے، نافقوا جو منافق ہوئے، جنہوں نے نفاق اختیار کیا۔ اور منافق وہ شخص ہوتا ہے جس میں دو رخی ہو، اس لیے نفق عربی میں سرنگ کو بولتے ہیں، اور سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کا اور ایک خارج ہونے کا۔ تو منافق میں بھی دو منہ ہوتے ہیں، وہ جہاں سے چاہے داخل ہو، جہاں سے چاہے نکلے۔ اور یہ انتہائی خطرناک لوگ ہوتے ہیں اور بہت بڑے سزا یافتہ۔ ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو ان کی جو عذاب کی شدت اور خطورت بہت زیادہ ہوگی۔ تو آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے، بھی اشارہ ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کی طرف اور جو اس کی پارٹی، جبکہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ اس میں کچھ اور لوگ بھی مراد منافقین، جن میں ایک نام ہے رفاع بن تابوت، اور ایک نام ہے عبداللہ بن نبتل اور اوس بن قیظی۔ یہ بڑے بڑے منافقین جن کی طرف اشارہ ہے۔ یہ منافقین یقولون لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں یا کہتے رہتے ہیں، یہ مضارع کا صیغہ، اس میں استمرار ہے، تسلسل یہ بات کہتے ہیں۔ اگر ہوتا قالوا لاخوانہم، جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں سے، تو یہ ایک بار کہنا مراد ہوتا، لیکن یقولون مضارع کا صیغہ جس میں لگاتاری اور تسلسل کا معنی ہے، استمرار ہے، تو کہتے رہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، یا کہتے رہے اپنے بھائیوں سے۔ کون سے بھائی؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، مراد یہودی۔ تو کیا یہودی منافقین کے بھائی ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہودی آپس میں بھائی ہیں، منافقین آپس میں بھائی ہیں۔ اور منافقین کو یہودیوں کا بھائی قرار دیا، یا یہودیوں کو منافقین کا بھائی قرار دیا، اس لیے کہ کفر ان سب کو جمع کرتا ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر۔ تو کفر جو ہے وہ ایک مشترک علت ہے اور سبب ہے ان دونوں کے مابین۔ تو کفر کی بنا پر آپس میں یہ بھائی بھائی ہیں، اگرچہ نظریہ دونوں کا مختلف ہے، منافقین اور تھے، یہودی اور تھے، لیکن چونکہ وہ بھی کافر تھے، یہ بھی کافر ہیں، تو کفر کی بنا پر ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا۔ جیسے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، کیونکہ انہیں کلمہ اسلام یا ایمان جمع کرتا ہے ایک اخوت کے دائرے میں۔ تو اسی طرح منافقین اور یہودی، انہیں کلمہ کفر جمع کرتا ہے اخوت کے دائرے میں۔
تو منافقین نے کن سے کہا؟ اپنے بھائیوں یہودیوں سے۔ کون سے یہودی؟ بنو نذیر کے، جن کا قصہ پیچھے گزرا۔ کیوں کہا انہوں نے؟ دراصل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا ان کا، تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ تم ڈٹے رہو اور کوئی بات ان کی نہ ماننا، ہم تمہارے ساتھ۔ کچھ وعدے کیے، کیا؟ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکال دیے گئے اس سے، مدینہ کی سرزمین سے، تو ضرور ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اگر تمہیں نکالا گیا ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ساتھ نکلیں گے۔ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، اور ہم نہیں اطاعت کریں گے آپ کے بارے میں کسی کی، ابداً کبھی بھی، کسی کی کبھی بات نہیں مانیں گے۔ یہ ہمیں لاکھ کہا جائے کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، تم اور ہو، یہ اور ہیں، ہم ان سمجھانے والوں کی بات نہیں سنیں گے، اور کبھی کسی کی بات نہیں مانیں گے تمہارے بارے میں۔ یعنی تم اگر نکلو گے تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ اگر ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے پہنچ گیا کہ تم نہ نکلو، اپنے گھروں میں آباد رہو، تو ان کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم لڑائی کیے گئے قتال سے، اور اگر تم لڑائی کیے گئے، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیچھے لئن اخرجتم جو ہے، یہ لام قسم کے محل میں ہے، قسمیہ ہے، اور جواب قسم لنخرجن معکم، یہ جواب قسم ہے۔ آگے وَإِن قُوتِلْتُمْ، اس کا عطف لئن اخرجتم پر ہے، اور قاعدے کے مطابق اس پر بھی لام قسم آنا چاہیے تھا، لئن قُوتِلْتُم ہونا چاہیے تھا، اور یہ زیادہ یعنی قیاسی مسئلہ ہے کہ معطوف رہے، دونوں پر لام قسم ہو، مگر اس لام قسم کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ تو یہاں جواز حذف کی بنا پر وَإِن قُوتِلْتُم ہے لام کے بغیر، یعنی لام قسم آنا چاہیے تھا معطوف کا، کیونکہ معطوف علیہ پر بھی لام قسم ہے۔ زیادہ قیاسی قاعدہ یہی ہے، مگر قاعدے کی روح سے لام قسم کو حذف کرنا بھی جائز ہے۔ وَإِن قُوتِلْتُم، اور اگر تم لڑائی کیے گئے، لَنَنصُرَنَّكُمْ، تو ضرور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے تین باتیں کی ہیں۔ ایک، اگر آپ نکلے تو ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرا، ہمیں لاکھ دنیا سمجھانے پہنچ جائے، کسی کی بات نہیں مانیں گے، اپنے فیصلے پر اٹل اور ٹھوس رہیں گے۔ اور تیسرا، اگر آپ سے لڑائی کی گئی تو آپ کی بھرپور مدد کریں گے، اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے ہتھیاروں کے ساتھ، اور اپنے مال کے ساتھ۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی پیش گوئی فرما رہی کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تینوں باتیں جھوٹ ہیں، ساتھ نکلیں گے بھی نہیں، اور جو کہہ رہے ہیں کسی کی بات نہیں مانیں گے یہ بھی نہیں ہوگا، اور جو کہہ رہے ہیں کہ اگر لڑائی ہوئی تو آپ کی مدد کریں گے یہ بھی نہیں ہوگا۔ تینوں باتیں جھوٹی ہیں ان کی۔